السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 116 سے، اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، سب اسی کے تابع دار ہیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے فولارن جنریشنز، یعنی کہ ان ہیپی نا امید نسلیں۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو اسٹڈی کرنے سے پہلے آپ کے جو کوسچن ہیں وہ ہیں کہ آپ نے ایف آئی اے کے چیف کا نام بتانا ہے اور چڈ اور نائگر کے کیپٹل اور کرنسی بتانی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا ان ایڈیٹوریل میں ذکر ہوتا ہے، اور یہیں سے ہم کوسچن نکالتے ہیں اور ان کے آنسر دینے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو کرنٹ افیئرس کے ساتھ ساتھ جنرل نالج ہے اس کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ مینلی اس ایڈیٹوریل میں ہم پرائم منسٹر عمران خان کے کارکردگی کے بارے میں پڑھیں گے، اور جو ہیلتھ پہ ان کا فوکس رہا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ میل نیوٹریشن کیا ہوتا ہے، جو غذائیت کی کمیاں ہوتی ہیں اور چائلڈ ہوڈ اسٹنٹنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں، جو نیشنل نیوٹریشن سروے 2018 ہیں اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو کمپیئر کیا ہے ہمیں چڈ اور نائگر کے ساتھ، ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا سائبر کرائم کمپلینٹس۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں سائبر کرائم کی جو کمپلینٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے اور یہ تقریباً 1 لاکھ تک پہنچ گئی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایف آئی اے کے چیف نے کیا دعویٰ کیا ہے اور ان کا جو دعویٰ ہے وہ کس طرح سے غلط ہے اور ان کو کس طرح سے غلط پروو کیا گیا ہے ود آرگومنٹس، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا پی ڈی ایم کے مہنگائی مارچ سے متعلق، جس کو شیڈیول کیا گیا ہے مارچ 23 کو۔ کیا یہ مارچ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، اور اس مارچ سے کو بارگیننگ چپ کے طور پہ کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں دیکھیں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز، پرسنالٹیز، کنٹریز کے نام ہوں گے، اور اسی طرح سے ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ کچھ لوگوں نے سجیشن دی تھی کہ ہم میتھمیٹکس یعنی کہ بیسک میتھمیٹکس سٹارٹ کریں، تو انشاءاللہ ہم وہ بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل نالج کے لیے ایم سی کیوز ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا پورشن اس کا بھی سٹارٹ کریں گے، تاکہ تھوڑا سا وقت اس کو دے کے ہم اپنے جنرل نالج کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کریں، اور جو ون پیپر ایم سی کیوز ٹائپ ہوتے ہیں ان کو بھی ٹیکل کر سکیں۔ لیٹ اٹ ناٹ بی سیڈ، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پرائم منسٹر عمران خان از ان اویئر، کہ پرائم منسٹر عمران خان نہیں جانتے آف دی پریسنگ نیڈز، ان ضروریات کے متعلق فیس بائی دی پاپولیشن جو کہ عوام کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اوور دی ویلفیئر آف وچ ہی پریزائڈ، جس کی فلاح کے لیے وہ سربراہی کر رہے ہیں۔ بٹ دا گورنمنٹ چوز ٹو ڈو اباؤٹ دیم، لیکن حکومت کے ان کے بارے میں جو بھی کرنے کا سوچتی ہے، چوز کرتی ہے، ہاؤ ایور از این ادر میٹر، تاہم یہ ایک اور معاملہ ہے۔ ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا۔ کنسیڈر دا چیلنجز، ان مشکلات کو دیکھیں، اینڈ سویئر لانگ ٹرم رسک ٹو دا سٹیزنز ہیلتھ، اور جو لانگ ٹرم طویل عرصہ کے لیے خطرات ہیں شہریوں کی صحت کے لیے، جو کہ میل نیوٹریشن، غذائیت کی کمی کی وجہ سے، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے، اور چائلڈ ہوڈ اسٹنٹنگ کی وجہ سے پائے جاتے ہیں۔ اسٹنٹنگ ہوتا ہے امپیئرڈ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ سیورل نیشن وائڈ سرویز، بہت سارے قومی طور پہ سرویز کیے گئے ہیں، جن میں نیشنل نیوٹریشن سروے 2018 بھی شامل ہے، تو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں، سگنل دیتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں دیٹ سم 40% آف آور چلڈرن آر انڈر ویٹ، کہ ہمارے تقریباً 40% بچے انڈر ویٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا وزن ان کی ایج کے حساب سے کم ہوتا ہے، اور تقریباً آدھے بچے یعنی کہ 50% سٹنٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی ہائٹ کم ہوتی ہے ان کی ایج کے حساب سے۔ بیفور دیٹ، اس سے پہلے ورلڈ بینک کی ایک اسٹڈی نے کمپیئر کیا تھا پاکستان کی صورتحال کو، جو کہ صورتحال ہے چیڈ اور نائگر میں، اس کے ساتھ۔ دا ایشو واز کوئکلی ٹیکن اپ بائی دا پرائم منسٹر، اس ایشو کو پرائم منسٹر نے فوری طور پہ لیا تھا۔ ان ہز فرسٹ ایڈریس ٹو دا نیشن، قوم سے پہلا خطاب کرتے ہوئے ہی پلیڈ، انہوں نے پرامس کیا دیٹ ہز گورنمنٹ وڈ پریورٹائز چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن، کہ ان کی حکومت ترجیح دے گی بچوں کی صحت اور غذائیت کو، دیر بائی ڈوئنگ اٹس بیسٹ ٹو دا کاؤنٹر اسٹنٹنگ، اور وہ اپنی پوری کوشش کریں گے اسٹنٹنگ، میل نیوٹریشن، غذائیت کی کمی، اور جو اس کی وجہ سے فزیکل، کگنیٹیو، مینٹل ڈیفیشنسیز کمیاں ہوتی ہیں ان کو ٹیکل کرنے میں۔ فاسٹ فارورڈ 3 ایئرز، 3 سال گزر جانے کے بعد، اینڈ دا گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو امپوز اے 17% سیل ٹیکس، حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ 17% سیل ٹیکس لگائیں گے لوکلی مینوفیکچرڈ انفینٹ فارمولا اور بیبی فوڈ پہ۔ ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے، جو کہ اس ٹیکس کے لاگو ہونے سے پہلے
بھی آدھی قیمت پہ مل رہے تھے عالمی دنیا کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے مقابلے میں. ان ون اسٹروک ایک ہی جھٹکے میں نیوٹریشنل سپلیمنٹس دیٹ آر کنسیڈر بینیفیشل، نیوٹریشنل سپلیمنٹس جن کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے بچوں کی صحت کے لیے، ان کو بہت زیادہ مہنگا کر دیا گیا ہے. اینڈ دی سائلنٹ سفررز ایز یوزول آر دی موسٹ ولنریبل ان دا سوسائٹی، اور جو عام طور پہ اس سے متاثر ہوں گے ہمیشہ کی طرح وہ بچے اور عورتیں ہوں گی. کالن ہے، کالن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے، یہاں پہ ڈبل کاماز ہیں. دیر از نو آرگومنٹ، اس میں کوئی دلائل نہیں ہے، دیٹ ایوری میڈیکل اسٹڈی پٹس بریسٹ فیڈنگ، کہ جو بھی میڈیکل اسٹڈی کی گئی ہے اس میں بریسٹ فیڈنگ کو ہمیشہ جو مینوفیکچرڈ فوڈز ہوتی ہیں، فارمولا ملکس ہوتے ہیں، ان سے اوپر سمجھا جاتا ہے، جو کہ ایک آئیڈیل نیوٹریشن ہے بچوں کے لیے. however تاہم دا فیکٹ ریمین، حقیقت یہ ہے کہ ان مینی کیسز، بہت سارے کیسز میں فارمولا ملک از ریکمینڈیڈ بائی ڈاکٹر، خود ڈاکٹر ہی اس فارمولا ملک کو ریکمینڈ کرتے ہیں، فار اے ملٹیٹیوڈ آف ریزنز، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے. یہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ جو مدر ملک ہے وہ لو سپلائی میں ہو سکتا ہے، یا پھر جنرل ریلیکٹنس ہو سکتی ہے، ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے بریسٹ فیڈ کروانے میں. وائل پروموٹنگ بریسٹ فیڈنگ از اے ٹاپک فار این ادر ڈبیٹ، بریسٹ فیڈ کو پروموٹ کرنا یہ ایک اور مباحثے کا ٹاپک ہے. اینڈ از ناٹ لنک ٹو 17% سیلز ٹیکس، اور یہ لنک نہیں کرتا 17% سیلز ٹیکس کے ساتھ. دا ڈیسیجن ٹو ریز دا کاسٹ آف فارمولا ملک، لیکن جو فیصلہ ہے فارمولا ملک کی قیمت بڑھانے کا اور بیبی فوڈ کی قیمت بڑھانے کا، تو یہ ایک ایکسٹرا برڈن ہوگا ان خاندانوں پہ یہاں پہ نئے بچے پیدا ہوتے ہیں اور جو وہاں پہ چھوٹے بچے موجود ہیں. فیو ول بی ایبل، بہت کم لوگ ایبل ہوں گے کہ وہ افورڈ کر سکیں اس مہنگائی کے ٹائمز میں اس خوراک کو. اینڈ ول ہیو ٹو سی دیر آف سفرنگ سفر، اور ان کو اپنے بچوں کو سفر ہوتے ہوئے دیکھنا پڑے گا. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا سائبر کرائم کمپلینٹس. ایف آئی اے کے چیف نے دعویٰ کیا ہے، کلیم کیا ہے اس ہفتے کہ جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر، وہ بڑھ رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے، کیونکہ سائبر کرائم کی جو کمپلینٹس ہیں، شکایات ہیں، وہ پچھلے سال کی نسبت بڑھ کے 1 لاکھ ہو گئی ہیں. دس اپیئرس ٹو بی اے مس پلیسڈ کلیم، لیکن یہ غلط دعویٰ نظر آتا ہے. ایز دا نمبر آف کمپلینٹس از جسٹ اے فریکشن آف پاکستانز انٹرنیٹ پینیٹریشن، کیونکہ یہ جو نمبر آف کمپلینٹس بڑھی ہیں، اسی طرح سے پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی پینیٹریشن ہے، انٹرنیٹ کا یوز کرنے والا لوگوں کا رجحان ہے، وہ بھی تقریباً 18% بڑھ گیا ہے. 36 ملین پیپل تک اس کی تعداد پہنچ گئی ہے. اور جو سیلولر یوز ہے، موبائل فون کا استعمال ہے، وہ بھی تقریباً 180 ملین جو یوزرز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. دا فیکٹ دیٹ، حقیقت یہ ہے کہ ایوریج نمبر آف کمپلینٹس پر منتھ، جو ایوریج نمبر آف شکایات ہوتی ہیں ہر مہینے، وہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں پچھلے 4 سالوں میں. تو یہ چیزیں تمام پوائنٹ کرتی ہیں کہ جو انٹرنیٹ اور سیلولر کوریج ہے وہ بڑھ گئی ہے. اینڈ از اے مور اے ٹیسٹامنٹ آف ہاؤ فاسٹ دا ڈیجیٹل لینڈسکیپ از ایکسپینڈنگ، اور اس بات کا بھی یہ پروف ہے، ایویڈنس ہے کہ کس طرح سے ڈیجیٹل لینڈسکیپ ایکسپینڈ کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ جو اعتماد ہے عوام کا فورسز کے اوپر وہ بڑھ رہا ہو. دیر آر اے نمبر آف ویز، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان وچ دا ایف آئی اے کین گین دا پبلک ٹرسٹ، بہت سارے طریقے ہیں جس سے ایف آئی اے عوام کا اعتماد حاصل کر سکتی ہے سائبر کرائم آپریشنز میں. بٹ دس انوالوز دا ٹرو امپرومنٹ ان ایف آئی ایز پروسیس، لیکن اس کے لیے ایف آئی اے کے عمل میں بہتری کی ضرورت ہے اور ایسی انڈکشنز کی ضرورت ہے جو کہ صرف محض کاسمیٹک نہ ہوں، سپرفیشل آرٹیفیشل نہ ہوں، اور یہ ایک نیومیرک مائل سٹون ہو. فرسٹ اینڈ فارموسٹ، سب سے پہلے اٹ از ناٹ انف، یہ کافی نہیں ہے کہ ایف آئی اے انڈکٹ کر رہی ہے زیادہ خواتین آفیسرز کو اپنی انویسٹیگیشن ٹیم میں. دو اٹ از انڈاؤٹیڈلی ایزیئر فار فیمیل وکٹمز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین وکٹمز کے لیے یہ آسان ہے کہ جو وہ انٹریکٹ کریں وومن آفیسرز کے ساتھ، لیکن وداؤٹ کوالٹی اور کنسسٹنٹ جینڈر سینسٹیو ٹریننگ کے باوجود، اور جو ایک جینڈر بیسڈ انکریز ہے فورس میں، یعنی کہ صرف فیمیلز کی تعداد بڑھا دینا اور ان کو جینڈر سینسٹیو ٹریننگ نہ دینا، تو یہ تمام چیزیں امپروو نہیں کر پائیں گی لوگوں کا ایکسپیرینس اور رپورٹ کرائم ہونے کا جو کہ بلیک میلنگ، پریشر یا گلٹ کے ہوتے ہیں. سیکنڈ، دوسرا یہ کہ ایف آئی اے کا جو پروسیس ہے ہینڈل کرنے کا سائبر کرائم کمپلینٹس کو، اس کو بھی ایک ٹرانسپیرنٹ، شفاف طریقے سے ہینڈل کیا جانا چاہیے، جس طرح سے سملرلی پولیس رپورٹس کو ہینڈل کیا جاتا ہے، جہاں پہ عوام جانتی ہے کہ ایف آئی آر پروسیڈ کرے گی، کورٹ میں جائے گا کیس. دا اسٹیپس دیٹ فالو آفٹر کمپلینٹ از لا، اٹ مسٹ بی کلیئرلی ڈیفائنڈ، جو اس اسٹیپس لیے جاتے ہیں شکایت کے بعد ان کو بھی واضح طور پہ ڈیفائن کیا جانا چاہیے، خاص طور پہ ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر.
جو کہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 1 لاکھ کمپلینٹس کی گئی ہیں پچھلے سال، ان میں سے صرف 15,000 اس کرائٹیریا کو پاس کر پائی ہیں کہ ان کے اوپر تفتیش کی جائے. اس مین اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی اے ہیز ورک ٹو ڈو، ایف آئی اے کو بھی کام کرنا باقی ہے. وین اٹ کمز ٹو ایجوکیٹنگ پیپل، جب لوگوں کو آگاہ کرنے کی بات آتی ہے، شعور دینے کی بات آتی ہے کہ کس طرح سے ان کو شکایت کرنی چاہیے تاکہ وہ اگلے اسٹیپ کی جانب موو کر پائیں، اینڈ ہاؤ تھنگس پروسیڈ فرام دیئر، اور وہاں سے چیزیں آگے کیسے چلیں گی. اٹ مسٹ آلسو بی کلیئر، یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ پروسیس کین ناٹ بی آربیٹریری، کہ یہ جو عمل ہے یہ غیر منصفانہ نہ ہو، اینڈ کین ناٹ بی آلٹر، اور اس کو تبدیل نہ کیا جا سکے. اف دیر از اے چینج ایٹ دا ٹاپ ان آرڈر ٹو انشور جسٹس اینڈ کنٹینیوٹی، اگر اوپر والے لیول پہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے تاکہ جو انصاف ہے اور تسلسل ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. ایک کرٹیکل کمپوننٹ آف پیکا، پیکا آپ جانتے ہیں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے، 2016 میں پاس ہوا تھا. اس کا جو ایک اہم کمپوننٹ ہے وہ اسٹیپولیٹ کرتا ہے، اسپیسیفائی کرتا ہے کہ ایجنسی کو ہاف ایئرلی یعنی کہ 6 مہینے بعد اپنی رپورٹ سبمٹ کرانی چاہیے ہاؤس آف پارلیمنٹ کو بھی، تاکہ اس کے اوپر مباحثہ کیا جا سکے، غور و فکر کیا جا سکے. اٹ از ناٹ کلیئر، یہ واضح نہیں ہے ویدر پارلیمنٹیرینز آر ریسیونگ دیز رپورٹس، کیا جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں ان کو یہ رپورٹس مل رہی ہیں، اینڈ پرفارمنگ دیئر فنکشن آف اسکروٹنائزنگ دیم، اور کیا وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان پہ اوپر انویسٹیگیٹ کرنے کا، پراپ کرنے کا. اٹ از ناٹ انف، یہ بھی کافی نہیں ہے فار دا ایف آئی اے کے لیے کہ وہ اس طرح کی بڑی اناؤنسمنٹ کریں، اعلانات کریں نئے ونگز کے بارے میں اور مائل سٹونز کے بارے میں. ایز دا ایجنسی مسٹ اسٹرائیو ٹو ڈیلیور جسٹس، کیونکہ ایجنسی کو صرف کام کرنا چاہیے انصاف پرووائڈ کرنے کے لیے اور سیکیورٹی شہریوں کو ایک شفاف اور کنسسٹنٹ پرتسلسل مینر میں. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا مولانا کے مارچ کے متعلق. جے یو آئی کے چیف ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایمز کا جو مہنگائی مارچ ہے وہ اپنے شیڈیول کے مطابق مارچ 2023 کو اسلام آباد میں ہوگا، اینڈ ول ناٹ بی پوسٹ پونڈ، اور اس کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا سیکنڈ فیز آف لوکل گورنمنٹ پولز کی وجہ سے کے پی میں. اسپیکنگ ٹو دا میڈیا آن سنڈے کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہی آلسو ایکنالج، انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک امپارشیل ان بائسڈ رول پلے کیا ہے فرسٹ راؤنڈ آف لوکل گورنمنٹ پولز میں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پارٹی نے اس طرح کے متاثر کن رزلٹ شو کیے ہیں. دا پی ڈی ایم ہیز ناٹ بین ویری امپیکٹفل ان لاسٹ فیو منتھ، پچھلے کچھ مہینوں میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ زیادہ پر اثر نہیں رہی، اینڈ دیئر فور دا مولانا ایمفیسس، اور اس لیے مولانا کا جو اصرار ہے، زور ہے کہ جو شیڈولڈ مارچ ہے کیپٹلز میں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپوزیشن جو گلیوں میں پریشر ڈالنے کا تھریٹ ہے، خطرہ ہے، اس کو بھی الائیو رکھنا چاہتی ہے اور فوکس کرنا چاہتی ہے پارلیمنٹری طریقے سے بھی اٹیک کرنے کا. مولانا واز موسٹ ووسیفیرس پروپوننٹ آف ریزائننگ، مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ ووکل، آؤٹ اسپوکن ایڈوکیٹ، سپورٹر تھے، ریزائن کرنے تھے اسمبلیوں سے. بٹ ہی ہیز ناؤ آلسو سیڈ، لیکن انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم اب انٹرسٹڈ نہیں ہے اس آپشن میں، اور بجائے اس کے وہ لیوریج کرنا چاہتی ہے، بینیفٹ حاصل کرنا چاہتی ہے پارلیمنٹ میں اپنی اسٹرینتھ کا، تاکہ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کر سکے. دس از آلسو اے میجر ڈیولپمنٹ، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ یہ سگنل کرتی ہے کہ پی ڈی ایم کی جو ممبر پارٹیز ہیں وہ اکٹھے آ چکی ہیں اور وہ اس ویو پوائنٹ کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں جو کہ پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے پچھلے سال. آل دیز ڈیولپمنٹس کم ان دا ویک آف رپورٹس، یہ تمام چیزیں ان ڈیولپمنٹس کے زمرے میں ہو رہی ہیں کہ پرائم منسٹر جو ایکس پرائم منسٹر تھے نواز شریف، وہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں لندن سے. ان کے سینئر پارٹی کولیگ نے بھی کچھ ہنٹس دینے، اشارے دینے سٹارٹ کیے ہیں اس ریگارڈ میں، اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اب ووکل ہو چکی ہے یہ کہنے میں کہ وہ کورٹ کو اپروچ کریں گے اور مسٹر شریف کو پاکستان میں واپس آنے کے بعد جو بقیہ سزا ہے وہ جیل میں گزارنی ہوگی. دا گورنمنٹ از فیسنگ ایڈڈ پریشر فرام دا فنانس بل، اس پہ بھی ہم نے ایک ایڈیٹوریل اسٹڈی کیا تھا کہ حکومت کو مزید پریشر کا سامنا ہے فنانس بل کی وجہ سے، جو ان کو لازمی پاس کروانا ہوگا پارلیمنٹ سے تاکہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ ری انٹر ہو سکیں. اٹس تھن پارلیمنٹری میجارٹی ان دا نیشنل اسمبلی، لیکن جو نیشنل اسمبلی میں ان کی بہت کم میجارٹی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس ہو سکتی ہے اور جب بل کے اوپر ووٹنگ ہوگی. ان دس ریسپیکٹ، اس ریگارڈ میں اٹ میکس پولیٹیکل سینس فار دا پی ڈی ایم کے لیے یہ پولیٹیکل سینس بنتا ہے کہ یہ جو تھریٹ ہے مارچ کا وہ بھی اس کو بھی الائیو رکھیں، اس کی ڈیٹ کو اگرچہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا تھا جو کہ سجیشن دی گئی ہیں پی ٹی ایم کی جانب سے، یہ اب زیادہ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں اس تھریٹ کو بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کرنے میں، جیسا کہ وہ پہلے نہیں کرنا چاہتے تھے. اف دا اپوزیشن پلانس ٹو فالو دا پارلیمنٹری روٹ، اگر اپوزیشن پارلیمانی روٹ کو استعمال کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے کے لیے جیسا کہ مولانا نے سجیسٹ کیا ہے،
تو جو ان کی ناکامی ہے یا پھر کامیابی ہے اس کوشش کی وہ واضح ہو جائے گی آنے والے کچھ ہفتوں میں. However, تاہم if for some reason کسی وجہ سے this does not work out, اگر یہ ورک آؤٹ نہیں ہوتا, پی ڈی ایم میں یوز دا لانگ مارچ, تو پی ڈی ایم لانگ مارچ کو استعمال کر سکتی ہے پریشر بڑھانے کے لیے حکومت کے اوپر ایک ایسے وقت پہ جب انفلیشن مہنگائی اپنے پیک پہ ہوگی, کیونکہ جو سبسڈیز ہیں ان کو وڈرا کر لیا گیا ہے فنانس بل کی وجہ سے. دا گورنمنٹ فائنڈز اٹ سیلف ود اے ویری فیو گڈ آپشنز, حکومت کے پاس بہت کم اچھے آپشن موجود ہیں, جبکہ ایسا نظر آتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اب اعتماد حاصل کر رہی ہے انفلیشن کی وجہ سے. دا پیریڈ بٹوین ناؤ اینڈ دا شیڈیول مارچ, اب جو وقت ہے اور جو شیڈیول مارچ کے درمیان ول ڈٹرمن, تو یہ وقت ڈٹرمن کرے گا ویئر نیشنل پالیٹکس از ہیڈنگ, کہ یہ جو ہماری قومی سیاست ہے اب وہ کس جانب جائے گی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فنانس بل ہے ہر طرح سے حکومت پہ پریشر بنائے گا, اس کو ہم نے ڈیٹیل سے بھی اسٹڈی کیا تھا. آج کے ایڈیٹوریلز میں جو ہم نے دوسرا دیکھا وہ تھا سائبر کرائم کمپلینٹس سے متعلق, کہ کس طرح سے جو نمبر آف سائبر کرائم کمپلینٹس بڑھی ہیں وہ صرف انٹرنیٹ یوزز اور سیلولر یوزز کی وجہ سے بڑھی ہیں, نہ کہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر, اس کی وجہ سے یہ شکایات بڑھ چکی ہیں. اسی طرح سے جو ہماری ہیلتھ ہے, میل نیوٹریشن ہے, اس کے بارے میں جو ہمارا ایڈیٹوریل تھا فرسٹ, اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ نا امیدی کا شکار ہو سکتی ہیں یا ان ہیپی ہو سکتی ہیں. تو اگین آپ کے سامنے 2 کویسچن ہیں, ان کا آپ نے آنسر کرنا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.